عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں، پاکستان میں ابھی تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ میں بتاؤں آپ کو کچھ اس تبلیغی اجتماع کے حوالے سے. میری اپنی ریسرچ بھی رہی ہے اور میں اس میں پرسنلی اٹیچ بھی رہا ہوں کافی لوگوں سے میرے خاندان میں، اور اس پہ اور کس طرح یہ تبلیغی اجتماع جو ہوتے ہیں وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتے ہیں ایکچوئل ٹیررزم کے لیے. عزیز دوستوں دیکھیں، امام توحیدی کے حوالے سے یہ ایک چیز سرکولیٹ ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو کتنی کریکٹ ہے کہ نہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عرب کلچر ہے، یہ کوئی ڈیوائن انسپائرڈ ریلیجن نہیں ہے، یعنی کوئی ریلیجن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. قرآن پروفٹ محمد کے گزر جانے کے 2 سال بعد لکھا گیا تھا. 20 سال بعد سارے قرآن جلا کے ایک نیا قرآن کا ورژن لایا گیا تھا خلیفہ عثمان کے زمانے میں. حدیث 250 سال بعد لکھی گئی تھی پروفٹ کے گزر جانے کے، اور جس نے بھی لکھی ہیں حدیثیں وہ کبھی پروفٹ سے ملے بھی نہیں تھے. آئی ڈونٹ نو کریکٹ انہوں نے ان کے نام سے ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال چیزیں تو کریکٹ ہیں. اور واقعی یہ ایک پولیٹیکل امپیریلسٹک تھیوری تھی. انیشیلی دیکھیں یہ جو ٹرائبل ایریاز ہوتے ہیں نا، آج سے 1400 سال پہلے اگر آپ جائیں تو زیادہ تر جگہوں پہ ٹرائبل سوسائٹیز ہوتی تھیں، اور امریکہ وغیرہ تو تھا ہی نہیں اس وقت. آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ وغیرہ نام کا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یورپ ڈیولپڈ تھا، اور رومن امپائر کی وجہ سے اور یہ سب چیزیں. ایجپٹ ہسٹوریکل تھا، انڈیا ایک ہسٹوریکل تھا. عرب ٹرائبل سوسائٹی جیسے مونگول تھے، اچانک ایک ریولیوشنری دماغ آیا، اس نے ریلیجن کو یوز نہیں کیا. ایک اللہ، جنت، جہنم، خوف، لالچ، یہ چیزیں جیسے کہ ریلیجن کو آڑ کر کے جنہوں نے، کیونکہ جیسس کے بعد تو کرسچینٹی ختم ہو گئی تھی، لیکن رومن امپائر کی ضرورت تھی، ایک خدا کی ضرورت تھی، لوگوں کو خدا سے ڈرانے کی ضرورت تھی، تو وہ انہوں نے اڈوپٹ کر لیا. اسی طرح اسلام کو بھی یوز کیا گیا ہے، ایک اللہ، جنت، جہنم، خوف، لالچ، یہ سب چیزوں کو یوز کر کے. تو ٹرائبل سوسائٹی میں یہ تھا کہ مونگول خاندان کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو یونائٹ کیا چنگیز خان نے، پھر بڑے بڑے قبیلوں کو لڑ کے کسی کو دوستی سے اپنے انڈر میں کرتے کرتے پورے منگولیا کو اپنے انڈر میں کر لیا. ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ڈیزائر نہیں تھی آگے زیادہ دنیا فتح کرنے کی. اس وقت تک وہ ابھی تک اپنے منگولیا میں تھا. اس نے ایک فرینڈلی ڈیلیگیشن بھیجا اسلامک رولر کے پاس اور خراسان کے پاس، اور وہاں پہ اس نے اسلامک رولر بہت زیادہ ایروگنٹس تھے، اپنے آپ کو سپر پاور تھے، عباسیڈ امپائر تھی اس وقت. اس نے چنگیز خان کے ڈیلیگیشن کی بے عزتی کر کے اس کو بھگا دیا. واپس گئے جب شاید ان کے کان وان کاٹ لیے تھے یا کچھ، تو چنگیز خان کو غصہ آیا، وہ لشکر لے کے آیا، اور پھر جو اس نے فتح کیا تو اس کا مین ٹارگٹ اسلامک امپائر تھی، عباسی امپائر. بغداد تک گیا، آگے ترکی تک پہنچ گیا، پورا ایشیا ورچوئلی اس نے کنٹرول میں حاصل کر لیا، سب کچھ قبضے میں کر لیا. اس نے ریلیجن کو بیس نہیں بنایا. یہاں پہ پروفٹ محمد کی بھی شاید یہاں تک کی ایک وہ تھی کہ عرب کے اوپر اپنا رول اسٹیبلش کر لیں، کہ اوبویسلی کوئی اتنی پاپولیٹڈ ایریا نہیں تھا، وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے کہ وہ سوچتے کہ پوری دنیا پہ جیسے چنگیز خان نکل پڑا تھا، وہ سوچ تھی. اور اس میں ساری جو ریچولز ہیں وہ عرب کلچر کی ہیں. پروفٹ محمد کے آنے سے سینکڑوں سال پہلے تک وہاں پہ حج ہوتے تھے، وہاں پہ وہی کعبے کا طواف ہوتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا. نئی کوئی چیز نہیں آئی اس عرب کلچر کو نظر میں رکھ کے. انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کو وہ سب نیا لگتا ہے کیونکہ وہ ان کی کلچر کا حصہ نہیں ہے، وہ سب آسمانی لگتا ہے کیونکہ پورٹرے ایسے کیا گیا، جبکہ وہاں کے لوگوں کی وہ بیسک کلچر ہے، ان کے لیے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب جیسے میں جب ریاض بینک میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ 3 ایجپشین تھے جو کہ میرٹ تھے، تو آفس کے بعد ان کی لائف
جو سعودی لڑکے تھے نا وہ چھڑے تھے، مطلب وہ بیچلر تھے ان سے، اور چونکہ میری ایجوکیشن بھی سعودی عرب میں رہی تھی تو میری عربک اچھی تھی، سب کچھ تھا، تو ان سے میری دوستیاں اچھی تھیں. تو میں عموماً کیا کرتا تھا کہ تھرسڈے کو وہاں پہ ہاف ڈے ہوتا تھا اور فرائیڈے کو چھٹی ہوتی تھی. تو تھرسڈے کو میرے زیادہ تر دوست مکہ میں کام کرتے تھے، تو وہاں سے 67 کلومیٹر ہے، تو میں گاڑی بھگائی 1 گھنٹے میں تھرسڈے کو شام کو وہاں چلا جاتا تھا مکہ. اور مدینہ میں بھی میرے دوست تھے تو مہینے میں 1 آدھ بار مدینہ چلا جاتا تھا اس طرح. تو میرے دوست سعودی جو تھے بینک میں وہ مجھ سے پوچھتے تھے یہ تم ہر ہفتے مکہ مدینہ جاتے ہو، کیا کیا کرنے جاتے ہو؟ میں نے کہا مکہ مدینہ تو ویسے ہی جاتا ہوں، کبھی طواف کر لیتا ہوں، کبھی عمرہ بھی کر لیتا ہوں. تو کہتے ہیں کس طرح کرتے ہو عمرہ؟ میں حیران رہ گیا. میں نے کہا کہ تم کبھی نہیں گئے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کبھی دیکھا ہی نہیں مکہ، آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو پہ؟ کہتے نہیں. کہتے کبھی ماں باپ بھی لے کے نہیں گئے اور کبھی اس کے بعد بھی کبھی ہمیں ضرورت نہیں لگی. آپ کو ایسے میجورٹی ملیں گے سعودی جو عمرہ مطلب سارا زندگی میں 1-2 عمرے کر لیے، 1 آدھ حج کر لیا بہت ہے، وہ بھی سارے نہیں کرتے. ان کے لیے وہ چیز، اور آج تو وہ ٹوٹلی چینج ہونے کو تیار ہیں. اب یہ دیکھیں یہ آدمی ہے، اس کی بیوی سے سعودی ہے، مطلب عربین گلف ہے، وہ ایک ہی ٹرائبل سوسائٹی ہے، امارات، کویت، قطر، بحرین. اس نے بھرے پروگرام کے دوران، ایک ایکسپوزیشن کے دوران اس نے کہا کہ نہیں جس کو جو پہننا ہے پہنو. آج کا سعودی عرب چینج ہے پورا. یہ لوگ چینج ہونے کو تیار ہیں، لیکن دیکھیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کے کارنر پہ جو حجر اسود کالا پتھر لگا ہوا ہے، اس کو چومنے کے لیے یہ ساری چیز ہوتی ہے. یہ ایک سوال ذہن میں کئی سوال آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ان میں کبھی کوئی سعودی نہیں ملے گا. یہ جس طرح اپنی زندگی اور موت کا مطلب وہ ایک ٹاسک سمجھ کے جا رہے ہیں چومنے کے لیے. ہم نے تو وہاں پہ یہ دیکھا ہے نا، اور بچپن میں تو ہمیں تو موقع ملتے تھے، خالی پڑا ہوتا تھا. ہم تو رات بھی وہاں پہ رکتے تھے جب چھوٹے چھوٹے تھے. تو ابا کے ویکینڈ ہوتا تھا تھرسڈے فرائیڈے، تو ہم شام کو چلے جاتے تھے حرم شریف میں ہی سوتے تھے چادر بچھا کے. تو ہمیں تو خالی مل جاتا تھا رات کو اکثر. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، بھاگ کے جاتے تھے. لیکن بات ایولیوشن بھی دیکھا. آج یہ جو حالات ہیں، یہ جس طرح سے بدتمیزی سے یہ سب کیا جا رہا ہے، ان میں سعودی نہیں جاتے. بچپن سے ہم نے دیکھا ہے سعودی نہیں جاتے. جو مکہ کے بیسٹ ہے سعودی، جو مکہ میں رہتے ہیں، اوبویسلی ان کا تو مطلب زندگی بھی پھر اٹیچڈ ہوتی ہے، کیونکہ سارا مکہ کا کاروبار زندگی جو ہے وہ حرم شریف سے اٹیچڈ ہے. دکانداریاں بھی، ریسٹوراں بھی، ہوٹل بھی، اور بزنس بھی، پروڈکٹس بھی، کھجور ہے، سروسز، ٹیکسی، یہ وہ. ان میں جتنا سعودی مکہ میں رہتا ہے وہ تو اوبویسلی جاتا ہے. سعودی نماز پڑھتے ہیں بھائی 5 ٹائم کی، آفس میں کھڑے کھڑے پڑھ لیں گے، ٹھک 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 ٹھک. شارٹ نماز، لانگ نماز، 5 ٹائم نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں. تو بڑی مسجد ہے نا حرم شریف، چلے جاتے ہیں. لیکن ادروائز آپ کو یہ جو ریاض ہے، جدہ ہے، طائف ہے، الخبر ہے، دمام ہے، دہران ہے، قسیم ہے، جیزان ہے، نجران ہے، وہاں سے نہیں آتے یہ حج کرنے، عمرہ کرنے. لیکن مسلمانوں میں ایک کریز ہے. اب میں واپس آتا ہوں جو میرا مین مدعا تھا. ایک اس سے پہلے ایک اور چیز میں مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ زمزم کا پانی ہے. پوری دنیا سے جو عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے وہ ایک ڈرم بھر کے اپنے ساتھ لاتا ہے. جیسے ہندو بھی گنگا جل لے کے جاتے ہیں. یہ ریچولز جتنی مسلمانوں کی ہیں وہ ساری ہندوؤں سے. گنگا جل کی حفاظت کر کے ساری زندگی رکھیں گے. ایسے ہی ہمارے ہاں، لیکن اس کا کوئی اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن یہ سب تو سعودیوں کا میں مثال دے رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے مہنگا منرل واٹر، ویسے تو کچھ برانڈ ہیں جیسے فیجی واٹر ہے وہ بہت مہنگا ہے، ایسے کچھ سیلیبریٹیز ہیں وہ تو پتہ نہیں کون سا آسمانی پانی پیتے ہیں. لیکن ویسے جنرل منرل واٹرز ہیں، اس میں فرانس کا منرل واٹر سب سے مہنگا گنا جاتا ہے. دنیا میں فرانس کے منرل واٹر کا سب سے بڑا خریدار سعودی عرب ہے، اور دنیا میں پانی کا سب سے بڑا
ایکسپورٹر فری، زیادہ تر تو فری میں ہی زمزم ہوتا ہے، لیکن ہر حاجی عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ ایک ڈرم بھر کے جاتا ہے، 10 لیٹر کا ہے گیس. تو سعودی تو منرل واٹر پیتے ہیں، ان کے پاس تو زمزم اویلیبل ہے، نہیں پی رہے. اینی وے عزیز دوستوں، یہ جو تبلیغی ہے نا، 2 قسم کی ہے. ایک تو تبلیغ ہے مسلمان ملکوں میں، اور ایک تبلیغ ہے وہاں ان ملکوں میں جہاں مسلمان مائنورٹی میں. پہلے تو یہ تبلیغ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، سیدھا سیدھا. یہ مسجد میں پہلے تو بٹھانے کا، وہ نمازی آتے ہیں نا جو دیکھ لیتے ہیں، تاڑ لیتے ہیں ریگولر کون ہے، پھر اس پہ ورکنگ ہوتی ہے، پھر اس کو بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ کہ اجلاس میں آنا، ہمارا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں بیٹھو، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے جاؤ. 3 دن کی ہوتی ہے، 1 ہفتے کی ہوتی ہے، 40 دن کی ہوتی ہے، اور پھر وہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. میں فرانس میں رہتا تھا، 2004 کی بات ہے. تو فون آیا کراچی سے کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے. اچھا، فادر بھی میرے بڑی عمر تھی تو طبیعت ان کی بھی صحیح نہیں رہتی تھی، اور بہنیں دونوں شادی شدہ تھیں، ایک چھوٹا بھائی تھا. تو میں نے کہا کہ ابراہیم کہاں ہے؟ تو بولا وہ تو تبلیغ کے لیے گیا 40 دن کی. میں کہا ماں ہاسپٹل میں پڑی اور وہ تبلیغ میں گیا ہے. تو بولے ہاں اس کی 40 دن کی تبلیغ ہے، وہ تو اپنی 8 مہینے کی پریگننٹ بیوی کو بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو کتنے دن کے لیے گیا ہے؟ 40 دن کے لیے. کہاں گیا ہے؟ کشمیر میں گیا ہے، یعنی پی او کے. میں کہا کشمیر میں تو اب کوئی نان مسلم بچہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ کس کو تبلیغ کرنے گیا ہے؟ میری امی نے کہا پتہ نہیں. بہرحال چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. 1987 میں جدہ میں رہتا تھا، تو حج کرنے چلا گیا. 2-3-4 سال میں نے آخری حج کیا تھا 81 میں، اور پھر 87 میں 6 سال بعد میں نے کہا، میری خالہ آئی تھی پاکستان سے حج کرنے، خالہ، خالو اور کئی رشتہ دار تھے. تو میں نے کہا چلو ان کے ساتھ حج کے لیے چلتے ہیں. تو میری خالہ کی جو نند تھی وہ بھی ساتھ آئی تھی، تو اپنی ایک بیٹی اس کے ساتھ تھی. لیکن چونکہ خالہ کی بہن، مطلب میرے خالو کی وہ بہن تھی، تو اس لیے محرم والا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. بھائی میرے خالو محرم تھے، ان کے بھی اور میری خالہ کے بھی. خیر، تو کئی دن حج میں ساتھ رہے، تو پوچھ پاچھ پہ پتہ چلا کہ وہ نند کا بیٹا ہے نا ایوب، وہ تبلیغ پہ گیا ہے امریکہ، پاکستان سے 1 سال کی تبلیغ پہ گیا ہے. اور پیچھے اس کے بیٹا ہوا ہے، وہ بھی اس کو نہیں پتا، اس کی کوئی خبر ہی نہیں. یہ 87 کی بات ہے، موبائل شوبائل نہیں ہوتے تھے، اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے، نہ اس کو پتا ہے ہمارے یہاں پیچھے کیا ہوا. 1 سال ہونے کو آیا، 11-12 مہینے ہو گئے. مجھے بڑا ہے غصہ آیا. میں نے کہا یار بوڑھی ماں حج کرنے آئی ہے اپنی بیٹی کو لے کے، اور تو بھائی صاحب دنیا کو تبلیغ کرنے گیا ہے. میں تو شروع سے ہی باغی رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ حج کے آخری جو 3 دن ہوتے ہیں مینا کے میدان میں، وہاں ہم سب کچھ ریچولز تقریباً ہو گئی تھی، اب وہ 3 دن وہاں پہ گزارنے ہوتے ہیں. تو وہاں ہم بیٹھے تھے تو پتہ چلا ایوب آ رہا ہے. ایوب کون؟ ایوب وہ ان کا بیٹا جو تبلیغ پہ گیا تھا. میں کہ اس کو کیسے پتہ چلا؟ بولا وہ اس کی جماعت ادھر حج کرنے آیا تھا، وہ بھی اپنی جماعت کے ساتھ امریکہ سے پاکستان واپسی پہ انہوں نے کہا حج کر کے پھر جائیں گے. تو پتہ چلا کہ کچھ حاجی ملے رشتہ دار، کیونکہ میمن کمیونٹی پھر کلوز رہتی ہے ایک دوسرے سے، تو ان سے پتہ چلا کہ اس کی ماں حج کے لیے آئی ہے، تو وہ ملنے آیا ہے ماں. اچھا، ہم گئے اس ٹینٹ میں جہاں پہ اس کی ماں تھی، تو وہاں بیٹھا تھا، پاؤں پہ پاؤں پساڑ کے بیٹھا ہوا تھا. بہن بیچاری چائے بنا کے دے رہی تھی. ہم وہاں پہ چولہے وولے سب لے کے جاتے تھے اس زمانے میں، تو چائے بنا کے دے رہی وہ نواب صاحب کی طرح. اور ماں باقی سب ٹھیک ہے؟ چلو گڈ. بیٹے کا بتایا تو ہاں بہت خوشی کی بات ہے، چلو ماشاء اللہ، چلو ختم. تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا گیا. تو میں نے کہا کہ اب یہ کہاں گیا؟ تو بولا بس ختم ہو کر میں تو اپنی جماعت میں جاؤں گا نا، اب تو میں کراچی پہنچ کے گھر جاؤں گا ماں کو چھوڑ کے. یہ ہے تبلیغی، یہ دنیا کو تبلیغ کرنے جاتے ہیں. ابھی مسلمان ملکوں میں، علاقوں میں جو جاتے ہیں نا، جیسے پی او کے میں چلے گئے، خیبر پختونخوا میں چلے گئے،
وہاں پہ وہ اس میں اس جماعت میں جو تبلیغی جماعت ہے، ایک مثال ہے 25 لوگ جا رہے ہیں، یا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنا بسترا بھی لے کے جاتے ہیں، اپنا سارا سامان لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو آپ تبلیغی دیکھ رہے ہیں، یہ 25 آدمیوں کی، 50 آدمیوں کی، 100 آدمیوں کی ٹیم ہوتی ہے. پھر اس کی اسپانسرشپ ہوتی ہے. کبھی کشمیر میں جس جگہ گئے ہیں 40 دن پہ، وہاں پہ ان کا رہنے کھانے پینے کا بندوبست وہاں کی لوکل مسجدیں کریں گی، اور پھر ان کے پروگرام رکھیں گے. ظاہر پی او کے میں سینکڑوں ہزاروں مسجدیں تو ہوں گی، ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے. ان محلے مسجدوں میں جا کے یہ اب وہاں پہ کیا مسلمان کے اوپر کیا تبلیغ کریں گے؟ وہ زیادہ تر وہی کہ جی نماز پڑھا کریں، 5 ٹائم کی نماز پڑھا کریں، یہ کرنے کام کریں، یہ وہ تھوڑا چندہ لے لیں گے اپنی مسجد کے لیے جس نے بھیجا ہے تبلیغ پہ. موسٹلی خرچہ ہر تبلیغ پہ جانے والا اپنا خود اٹھاتا ہے، اور سستے سے سستا خالی ان کا رہنے کھانے پینے کا کچھ حساب کتاب ہو جاتا ہے. اینی وے وہاں تاڑتے ہیں، ریکروٹمنٹ کے گراؤنڈز ہیں وہ جو مسلمان علاقوں میں تبلیغ پہ جاتے ہیں، یہ ریکروٹمنٹ کے لیے گراؤنڈ ہیں. تاڑتے ہیں کہ اس میں کون ایسا کام کا بندہ ہے، اس کو اپنے ساتھ تبلیغ پہ لے کے آئیں گے، اور پھر آگے ISI کے جو مین ملا ٹاپ کے جو ہیں وہ پھر ان تک وہ چیزیں لوگ جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے آگے ٹیررزم اور اس کے لیے پھیلائے جاتے ہیں. تبلیغ پہ سعودی عرب میں بین ہے، تبلیغی جماعت پہ بھی بین ہے، اور تبلیغ پہ بھی بین ہے، اور تبلیغ ہونی ہی نہیں چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی عرب میں تبلیغ بین ہے. سعودی عرب میں آپ کو کبھی کوئی تبلیغی جماعت، بھائی ان کا مذہب ہے، سعودی عرب سے نکلا ہے، یہ کیوں نہیں بھیج رہے؟ یہ کیوں کہیں تبلیغی جماعت نہیں بھیج رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ آج دنیا چینج کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جو ایک فوج تیار کی گئی ہے جاہلوں کی. آپ یہ دیکھیں، انڈیا کا مسلمان ہے 20 کروڑ ہے سپوز. آپ کو ان 20 کروڑ میں سے 17-18 کروڑ شاہ رخ خان کے، سلمان خان کے فین ملیں گے کہ نہیں؟ جو 20 کروڑ مسلمان ہیں اس میں 17-18 کروڑ تو کم از کم فین ملیں گے، اور 20 کے 20 کروڑ تقریباً یہ نہیں کہیں گے کہ شاہ رخ اچھا نہیں ہے، یا وہ شاہ رخ کے خلاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان جو 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمانوں میں جو شاہ رخ کو پسند کرتے ہیں، ان میں جو برقع پوش عورتیں ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ سوچ والے ہیں، وہ شاہ رخ کا لائف اسٹائل نہیں دیکھتے. وہ اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ کہ یہ بھی ایک مسلمان ہے جس کا لائف اسٹائل لبرل ہے، سب کچھ ہے، اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ چیزیں مدرسے سے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں. عزیز دوستوں، تبلیغی اجتماع میں میرا بھائی بھی جاتا ہے. یہ رائے ون میں ہوتا تھا پہلے، اب تو بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. ڈھاکہ کا، بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کا تبلیغی اجتماع ون آف دا بگیسٹ ان دا ورلڈ ہے. رائے ون ایک زمانے میں حج سے زیادہ لوگ تبلیغی اجتماع میں ہوتے تھے. وہ رائے ون کے پاس ایک میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹ بڑے بڑے کناتیں لگا کے، مطلب وہ اوپر سے کور کر دیتے، باقی کھلا میدان ہوتا ہے. وہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں مطلب لاکھوں لوگ اس پورے میدان میں، ارد گرد کی گلیوں میں، جیسے کمبھ کا میلہ ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں نا، کروڑوں لوگ. ایسے یہ 3 دن پھر وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ میرا بہنوئی ہے، جو میرا جو جیجا ہے، اب تو گزر گئے، وہ جاتے تھے اکثر سال میں، ہر سال نہیں جاتے تھے، کسی سال جاتے تھے کسی سال نہیں. میں نے پوچھا کرتے کیا ہوتا؟ بولے کچھ نہیں، وہ وہاں پہ سادہ زندگی گزارتے ہیں جیسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. یعنی 1400 سال پہلے کی زندگی. چٹائی بچھا کے ٹینٹ کے اندر سو رہے ہیں، لائن سے لوگ سو رہے ہیں، سادہ کھانا جو مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا. 3 دن صرف عبادت کرتے ہیں. آج کے تبلیغی اجتماع میں 3 دن موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اندر وہاں پہ پھر بیان ہو رہے ہوتے ہیں. یا 5,000 آدمی ادھر بیٹھا ہے، ان کے اوپر ایک مولوی بیان دے رہے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں مولوی بیان دے رہے ہیں. بیان میں کیا ہوتا ہے؟
اسلام کی بڑائی، مسلمانوں کی سپرمیسی، مسلمانوں کا سارا ادھیکار ہے پوری دنیا کی ہر چیز پہ، فلاں ممکن، باقی سب دشمن ہیں، غلام بنائے جانے کے قابل ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ نفرت کے پرچار ہوتے ہیں تبلیغی اجتماع میں. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو ایک رول ماڈل بنا کے، ایک یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ ایک اسلامک نیٹو بھی ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں ایک اسلامک ریفارم آرگنائزیشن بنانی چاہیے جس کو سعودی عرب لیڈ کرے، امارات لیڈ کرے، اور اس طرح پھر وہاں پہ سارے مسلمان مل کے. اب ریفارمز کی ضرورت ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار تم لبرل مسلمان بنتے ہو. میں تو سناتنی ہوں بھائی، تو کھل کے کہتا ہوں نا بھائی، میں تو سناتنی ہوں. میرا اب دور دور تک واسطہ تعلق نہیں رہا میرے پیرنٹس کے دیے ہوئے دھرم مذہب کی طرف. تو بھائی صاحب میں ریفارمز کی بات کر رہا ہوں. میں کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام میں یہ سب نہیں ہے، اسلام تو کوآپریٹو ہے فلاں. میں کہہ رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ہاں بھائی اسلام میں ہے یہ سب چیزیں، سپرمیسی ہے اور رائٹ ٹو رول ہے، سب چیزیں ہیں. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سعودی عرب اب ریفارم کر رہا ہے، سعودی عرب کسی کو جواب دہ نہیں ہے. باقی بھی، لیکن باقی مسلمان ملک زیادہ تر محتاج ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سعودی عرب جن چیزوں کو بین کرے ان کو سارے مسلمان ملکوں کو بین کرنا چاہیے. سعودی عرب جس طرح جو چیزوں کو کھلا چھوٹ دے، جیسے کہ پردہ ختم کر دیا، یہ سب چیزیں کہ پردہ سے ختم تھوڑی کہ یہ مطلب یہ نہیں ہے جیسے سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا ہے کہ ان کا پہن ہی نہیں سکتے. اس نے کہا جس نے پہننا ہے پہنو، جس نے نہیں پہننا نہیں پہنو، تم پہ چھوڑ دیا. موڈسٹ ڈریسنگ تو دنیا کے ہر ملک میں ہے. ہم اکثر جاتے ہیں ہوٹل میں، تو ہوٹل میں یا ہاسٹل میں بھی ہم رہتے ہیں تو دیواروں پہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ جس طرح اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ جس ڈریسنگ میں گھومتے ہیں، ہوٹل کی لابی میں یا ہاسٹل کی لابی میں ایسی ڈریسنگ میں آئیں. موڈسٹ ڈریسنگ تو ایک عام ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو فالو کر کے ہر اسلامک ملک کو اوبلائج کیا جانا چاہیے کہ ان کو وہ کریں. اسی سے بہتری آئے گی. مدرسوں کو ختم کریں. جو برائیاں اسلام کے نام پہ سعودی عرب میں نہیں ہیں وہ کہیں اور نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹ.